بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ شروع کرتے ہیں آج کے بہترین سے دن کا، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست سا ایک میسج لے کے آئی ہوں جسے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں فرق بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو اس لیے میسج سننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، ویڈیو کو فل کمپلیٹ دیکھیے گا۔ شکریہ آپ کے تعاون کا۔ ایک سلطنت کا بادشاہ تھا، وہاں پر اس نے اپنے پاس ایک طوطا رکھا ہوا تھا۔ طوطے سے اس کا بہت زیادہ پیار تھا، وہ طوطے کے ساتھ باتیں کرتا ہوتا تھا اور طوطا بھی اس کے ساتھ سارا دن کی باتیں ڈسکس کرتا تھا۔ کچھ ٹائم بعد طوطے نے اس سے کہا کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹ سے ملنے اپنے گھر جائے، تو بادشاہ نے سے اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے اسے اس کی اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو۔ وہ چلا گیا جنگل میں۔ وہ اڑتے اڑتے جب جنگل میں پہنچا، درخت پہ بیٹھا ہوا اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو اس نے وہاں پر ایک گھنا درخت دیکھا جو کہ آم کا درخت تھا، اور اس پہ بہت اچھے پیلے پیلے آم لگے ہوئے تھے۔ تو جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ آم، اس کی ماں نے بتایا کہ اس درخت کے متعلق مشہور ہے کہ جو بھی یہ آم کھائے گا وہ اپنی عمر سے پیچھے چلا جائے گا، جوان ہو جائے گا اور اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ طوطا کیونکہ بادشاہ کا بہت وفادار تھا، اس نے فوراً سے اپنی ماں سے کہا کہ میں یہ پھل اپنے بادشاہ کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے وہاں سے وہ پھل توڑا اور جنگل سے محل کی طرف اڑ کے روانہ ہو گیا۔ لیکن جنگل سے محل کافی دور تھا، کافی ڈسٹنس میں تھا، اس وجہ سے راستے میں رات کو اسے جنگل میں ہی کہیں ایک درخت پر قیام کرنا پڑا۔ جب وہ وہاں پر اڑتے اڑتے درخت کے پاس پہنچا، ایک درخت پہ اس نے قیام کیا، تو اس نے آم کو درخت کے نیچے رکھ دیا اور خود وہ سو گیا کہ رات گزاروں اور صبح جب یہاں سے اڑوں گا تو یہ آم اٹھا کر لے جاؤں گا۔ رات میں کہیں وہاں پہ ایک سانپ آیا اور اس نے اس آم کو ڈس لیا، تو زہریلا ہو گیا آم۔ چونکہ طوطا اس چیز سے ناواقف تھا، جب وہ صبح اٹھا اس نے آم اٹھایا اور وہ جنگل سے محل میں پہنچ آیا، اور محل میں پہنچتے ساتھ اس نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ میں آپ کے لیے یہ آم لے کے آیا، آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے، آپ ہو جائیں دوبارہ سے جوان۔ بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے پالتو کتے کو وہ آم کا جو ہے آدھا حصہ کھلایا، تو کتا آم کھاتے ساتھ ہی مر گیا۔ کیونکہ آم زہریلا تھا اس وجہ سے کتے کی ڈیتھ ہو گئی، مطلب کتا مر گیا۔ تو بادشاہ کو آیا بہت غصہ، اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکالتے ساتھ ہی اس نے طوطے کو مار دیا، اور اپنے غلاموں سے کہا کہ یہ جو ہے، سپاہیوں سے اپنے کہا کہ یہ آم کہیں دور علاقے میں پھینک دیا جائے۔ وہ اس کی سلطنت میں ہی دور پھینک دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس جگہ پر ایک آم کا پیڑ بن گیا، یعنی کہ درخت اگایا، اور وہاں پر بہت زبردست سے پیلے آم اگائے۔ بادشاہ نے مشہور کرا دیا کہ یہ زہریلا درخت ہے، اس کے پھل کھانے سے جو بھی کھائے گا وہ مر جائے گا، اس لیے اس علاقے کے کوئی بھی مکین اس درخت سے آم کو نہیں توڑتے تھے اور آم نہیں کھاتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کہیں علاقے کی ایک خاتون جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے آ رہی تھی، کافی ضعیف خاتون تھی، اور اسے سفر کے دوران لگ گئی بھوک لگنے پہ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچی کافی ٹائم بعد، اور اسے پتہ بھی نہیں تھا، اس نے وہ درخت سے آم توڑا اور کھا لیا۔ اس کے آم کھاتے ہی وہ جو ہے جوان ہو گئی، اس کی عمر سے وہ کم عمر میں جانے شروع ہو گئی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا، لوگوں نے اسے کہا کہ تو زہریلا تھا، لیکن جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ وہ جوان ہو رہی ہے، تو وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس جو ہے محل میں لے آئے اور بادشاہ کے حضور سے پیش کیا کہ جس درخت کے بارے میں آپ نے مشہور کیا تھا کہ وہ زہریلا پھل ہے، لیکن اسے کھانے سے یہ عورت جوان ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ دیکھا تو وہ بہت پچھتایا کہ اس کا طوطا اسے صحیح بتا رہا تھا، لیکن جلد بازی میں اس نے اپنے طوطے کو جو اس کا بہت وفادار تھا مار دیا۔ تو دوستو، ہم لوگ بھی کبھی کبھی جلد بازی میں کسی کی سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہیں اور جلد بازی میں وہ کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سچویشن جانے بغیر جب ہم کام کر دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے، جو اس کا آؤٹ پٹ ہے، وہ یہ آتا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں۔ تو جب کبھی بھی آپ کے پاس ایسی کوئی سچویشن آئے کہ جس میں آپ نے کسی کی کوئی بات سنی ہو یا کچھ بھی ایسا سین جو اس سٹوری سے ہمیں سمجھ آتا ہے، تو جب
تک آپ یہ نہ جان لیں کہ سچویشن کیا تھی، کس کنڈیشن میں کیا بولا گیا، کیا ہوا، تب تک اس کے اوپر کوئی عمل نہ کریں. اگر آپ عمل کر دیں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ نقصان آپ کا اپنا ہوگا. اور اس نقصان کا یہ ہوتا ہے کہ پچھتانے کے باوجود آپ جو ہے وہ چیز واپس حاصل نہیں کر سکتے. تو پچھتانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا سوچ لیجئے، تھوڑا سا سمجھ لیجئے اور اپنی زندگی میں آسانی لے آئیے. چلیں جی، یہ تو ایک میسج تھا جو میں نے آپ لوگوں کو کنوے کر دیا، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آیا ہوگا پسند. اگر آپ لوگوں کو آتا ہے پسند تو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ میری محنت ہو جائے وصول اور آپ لوگوں کا پیار بھی ظاہر ہو جائے. ویل جی، میرے سبسکرائبر اور میری یوٹیوب فیملی بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی پیار کی وجہ سے ہی میں یہ روزانہ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں، ورنہ تو اب تک میں بائے بائے کہہ دیتی. ویل جی، آج تھوڑی دیر بچوں کو باہر لے کے گئی تھی. بچوں کو باہر لے کے جانا بھی ہوتا ہے ضروری، تو بچے ہو جاتے ہیں خوش جب وہ پارک میں جاتے ہیں، تو پھر ان کا گھر آنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. اور میں نے کہا چلیں جی ہم بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ صبح یہاں پہ ویسے بھی اسکول کا لاسٹ ڈے ہے اور لاسٹ ورکنگ ڈے ہے اسکول کا، تو بچوں کا دل ہے کہ وہ انجوائے کریں، تو بس پھر انہوں نے انجوائے ہی کرنا ہے. لیکن صبح جو ہے واٹر ڈے ہے، تو واٹر ڈے کے لیے مجھے جو ہے تلاش کرنی تھی گن، اور میں نے کہا چلیں جی گن ڈھونڈتے ہیں. اور گن لینے کے لیے میں جب باہر نکلی تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں. یہ لاسٹ ڈے ہی ہوگا جب آپ ویڈیو میری باہر کی دیکھ رہے ہیں، پھر آپ میرے گھر کی ویڈیوز دیکھیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہمیں باہر نہیں لے کے جاتی. ظاہر سی بات ہے، یہ روڈیں، یہ گلیاں، یہ اسکول کا جانا، اسکول سے واپس آنا، یہ روٹین میری وہی تھی جو چینج نہیں ہو سکتی، لیکن چھٹیوں میں ہو جائے گی چینج، یعنی کہ باہر جانا ہو جائے گا بند. چلیں جی، اگر آپ میرے چینل پہ ہیں نیو اور دیکھنا چاہتے ہیں مجھے، تو شرط یہی ہے کہ دیکھنا آپ نے مجھے پورا ہے، تو کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے.